اس سے پہلے یہ مدرسے نہیں ہوا کرتے تھے، عوامی چندوں سے نہیں چلا کرتے تھے ادارے، بلکہ وقت کی جائیدادوں پر چلتے تھے، روسا چلایا کرتے تھے، نواب چلایا کرتے تھے، حکومتیں چلایا کرتی تھی۔ پہلی بار حضرت نانوتوی نے یہ آئیڈیا پیش کیا اس ملک میں کہ اگر اس ملک میں ایمان کو، تہذیب کو، ثقافت کو باقی رکھنا ہے تو ادارے اس انداز پر قائم کرنے پڑیں گے جہاں آپ قرآن کی تعلیم کو، حدیث کی تعلیم کو، تفسیر کی تعلیم کو، فقہ کی تعلیم کو آپ عام کر سکیں اور اپنی نسلوں کے اندر دین کی تعلیم کو باقی رکھ سکیں، اپنے نسلوں کے ایمان کو ہم محفوظ رکھ سکیں۔ اس کے لیے ادارے قائم کیے۔ اب یہ ادارے بنے، ان اداروں نے جو افراد تیار کیے، ان افراد نے پھر اس نظام کو بڑھایا اور پورے بر صغیر میں یہ نظام بہت مضبوطی کے ساتھ جڑ پکڑ لیا اور اس کی روشنی پھیلی اور بر صغیر سے نکلی۔ امریکہ میں چلے جائیے، کینیڈا میں چلے جائیے، افریقہ میں چلے جائیے، انگلینڈ میں، برطانیہ میں چلے جائیے، نیوزی لینڈ میں چلے جائیے، آسٹریلیا میں چلے جائیے، آپ جن ملکوں میں بھی جائیں گے، یورپ ہو یا امریکہ یا کینیڈا کے ملکوں میں، وہاں بھی اسی دارالعلوم دیوبند کے طرز پر مدارس قائم کیے گئے جہاں اسی انداز کا نظام تعلیم جاری کیا۔ کیوں؟ اسی بنیاد پر کہ ہمیں قرآن اور حدیث کی تعلیم کو باقی رکھنا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جب یہ ادارے بنے تو ان اداروں نے ایسے افراد تیار کیے جنہوں نے ایمان کے علم کو بلند کیا، جنہوں نے اصلاح معاشرہ کی ذمہ داری لی، جنہوں نے دعوت کی ذمہ داری لی، جنہوں نے معاشرے میں بہتری پیدا کرنے کے لیے اپنی زندگیاں وقف کر دی اور اس انداز سے قائم۔ لوگ کہتے ہیں کہ مدارس اسلامیہ نے کیا کیا؟ وہ اس لیے کہتے ہیں بیچارے بھولے بھالے، انہیں تاریخ مدارس سے واقفیت نہیں ہے کہ مدارس نے کیا۔ مدارس نے آپ کو عبداللہ عبد الرحمن باقی رکھا ہے، مدارس نے آپ کو خالد اور آپ کو شاہد باقی رکھا ہے۔ اگر یہ مدارس نہ ہوتے تو اس ملک میں بائبل کی تعلیم ہوتی، بائبل کی آوازیں اور اس کی تلاوت کی آواز آتی، یہاں بھجن بھی نہ گائے جاتے، یہاں وہ حالات بھی نہ ہوتے جو تھے۔ صاف اعلان کیا تھا دارالعوام نے کہ اگر 35 سال ہماری حکومت رہ گئی اور اسی انداز پر نظام چلا تو یہاں پورے ملک میں ایک بھی کوئی غیر عیسائی باقی نہیں رہے گا۔ مدارس اسلامیہ کے قائم اسی بنیاد پر کیا گیا۔ یہاں سے جو افراد تیار ہوئے انہوں نے اس ملک کی آزادی کا بیڑا اٹھایا۔ شیخ الہند نے تحریک ریشمی رومال چلائی، عبید اللہ سندھی نے پوری دنیا گھوم کر اس نظام کو عام کیا۔ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی نے جو قربانیاں پیش کی، مولانا ابوالکلام آزاد نے جو قربانیاں پیش کی، اسی کی بدولت یہ ملک آزاد ہوا۔ لیکن جب ہمیں تاریخ معلوم نہیں ہوتی ہے تو ظاہر ہم دب جاتے ہیں، ہم کمزور ہو جاتے ہیں، بزدل ہو جاتے ہیں، انہیں معلوم نہیں ہے تاریخ پلاسی کی جنگ کا کیا واقعہ۔ ہماری نسلوں کو نہیں معلوم ہے کہ میسور کی دھرتی پر ٹیپو سلطان اور ان کے والد حیدر نے کیسے قربانیاں پیش کی۔ انگریزوں نے کہا تھا اگر ٹیپو یا اس کا باپ زندہ ہوتا اس ملک کو ہم قبضے میں نہیں لے سکتے تھے۔ مسلمانوں نے سینکڑوں سال سے قربانیاں، 1857 کی جہاد شاملی ہمارے سامنے نہیں ہے، ہم مرعوب ہو جاتے اسی بنیاد پر۔ یاد رکھیے آپ کے اسلاف کی سچی قربانیاں ہیں اور آپ کے اسلاف کی قربانیوں کی ایک لمبی سنہری اور بڑی ہی زرعی تاریخ ہے۔ اس تاریخ کو پڑھیے، معلوم کیجئے، اپنی نسلوں کو پڑھائیے اور یاد رکھیے مدرسہ ہے تو آپ کا وجود ہے، مدرسہ ہے تو آپ کا تشخص ہے، مدرسہ مضبوط تو آپ مضبوط، مدرسہ مستحکم ہے تو آپ مستحکم ہے۔ اگر مدارس مضبوط نہیں ہے تو آپ مضبوط نہیں ہیں۔ کیوں؟ ایمان کے شعائر میں ہے مساجد اور مدارس۔ اگر آپ کے مدارس اور مساجد ختم کر دیے جائیں گے تو مسلمان کو بہت ختم ہو جائے گا۔
آپ کا وجود اسی سے. اگر آپ کی 4 منزلہ بلڈنگ ہے، 5 منزلہ فلیٹ ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ تو سب کے پاس ہے. اس کو ایمان اور اسلام کی کون سی خصوصیت ہے؟ مسلمان ہونے کی اگر کوئی خصوصیت ہے تو اس بات کی کہ ہمارے محلے کی جامع مسجد بڑی شاندار اور خوبصورت ہے، ہمارے یہاں 10-15 مسجدیں ہیں، ہمارے یہاں اتنے مدارس ہیں، ہمارے یہاں اتنے مکاتب ہیں. اسی کی بنیاد پر مسلمانوں کے ایمان کی قوت کا احساس ہوتا ہے. یہ مدارس و مساجد در حقیقت امت مسلمہ کا تھرمامیٹر ہے اس جانچ کے لیے کہ اس امت میں کتنی طاقت، کتنی قوت اور کتنی اسپرٹ ہے. اگر آپ میں طاقت و قوت ہے، روحانیت ہے، آپ سچے مسلمان ہیں، پکے مسلمان ہیں، مخلص مسلمان ہیں، کامل مسلمان ہیں، تو گویا آپ مدارس کے لیے بیتاب ہوں گے، مکاتب کے لیے بے چین ہوں گے، آپ اسلامی اسکول قائم کرنے کے لیے بے قرار ہوں گے. آپ کو بے چینی رہے گی کہ میری نسل کیسے آگے بڑھے، میری نسل کیسے تعلیم یافتہ ہو سکے، میری آبادی کیسے ترقی کر سکے، میری آبادی کا ایک فرد کیسے تعلیم یافتہ ہو. اس کے لیے آپ بے چین بے قرار ہوں گے. اگر آپ میں یہ بے چینی و بے قراری تعلیم کو لے کر نہیں ہے تو آپ امت مسلمہ کے مخلص فرد نہیں ہیں. آپ کے اخلاص کی جانچ کی علامت ہے یہ مدارس و مکاتب اور یہ تعلیم کا نظام اور یہ سلسلہ. میرے بزرگوں، میں آپ سے ایک بات عرض کروں، قرآن مجید کے حفظ کرنے والے بچوں کے سروں پر دستار آپ نے دیکھے، آپ یہ سمجھتے ہیں یہ جو دستار ان کو دی گئی ہے، یہ اعزاز دیا گیا ان کو کہ اللہ کا اعلان اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اے لوگوں، ہم نے قرآن کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کریں گے، ہم حفاظت کریں گے. اللہ فرما رہا ہے اور حفاظت کر رہا ہے یہ بچہ کم سن حفظ قرآن کرنے والا، حفاظت کر رہا ہے ان کا استاذ، حفاظت کر رہا ہے قرآن کی ان کے محتمم اور ناظم اور صدر مدرس، حفاظت کر رہے ہیں محلے کے وہ معاونین و مخلصین، حفاظت کا سبب بن رہے ہیں وہ معاونین جو چندہ دے کر ادارے کو چلا رہے. لیکن اللہ کہتے ہیں کہ ہم حفاظت کریں. معلوم یہ ہوا کہ اللہ حفاظت کرتے ہیں. اللہ کی حفاظت کے مظاہر یہ طلبہ ہیں، یہ اساتذہ ہیں، یہ ذمہ داران ہیں، یہ معاونین و مخلصین ہیں، سارے اللہ کے کام کو انجام دے رہے ہیں. اللہ نے جو ذمہ داری اپنے سر لی ہے، ہم اللہ کی اس ذمہ داری کی تکمیل کر رہے ہیں. اسی بنیاد پر بچے یاد کر لینے والے کو حافظ قرآن کہتے ہیں. اب جانتے ہیں اگر کوئی کسی کتاب کو یاد کر لیتا اس کو حافظ صاحب نہیں کہتے. کوئی بخاری یاد کر لے حافظ نہیں کہتے، کوئی کافیہ یاد کر لے اس کو حافظ نہیں کہتے، کوئی جلالین یاد کر لے اس کو حافظ نہیں کہتے. حافظ کے معنی یاد کرنے والا، لیکن جو قرآن مجید کو یاد کر لیتا اس کو حافظ کہتے ہیں. کیوں؟ اسی بنیاد پر حافظ کہتے ہیں کہ قرآن ہی کی حفاظت کرنے والے کو حافظ کہتے ہیں. اللہ نے اعلان کیا میں بھی حافظ ہوں آسمان پر، تم حافظ ہو کائنات میں دھرتی پر زمین پر. میرا نام بھی حافظ ہے اور تمہارا نام بھی حافظ ہے. اللہ نے اپنا نام ہی عطا کر دیا. اسی لیے حافظ قرآن کی فضیلت کا عالم یہ ہے کہ کہا جائے گا پڑھتا جا اور چڑھتا جا، جس منزل پر پہنچ جائے گا 6666 آیتیں ہیں تو 6666ویں منزل پر پہنچ جائے گا. دنیا میں اگر آپ نے بڑی بڑی منزلیں سنی ہوں گی کہ دبئی میں یہ بنا دیا، یہ برج الخلیفہ کی بلڈنگ ہے، یہاں 100 منزلیں ہیں یا 125 منزلیں، کہیں 100-125 سے اوپر نہیں سنی 500 منزلہ بلڈنگ. یہ حافظ قرآن کی جو کمرہ تعمیر کیا گیا، اس کا جو فلیٹ بنایا اللہ نے جنت میں، وہ 6666ویں منزل پر ان کا فلیٹ بنایا. بتاؤ کائنات میں کوئی انسان ہے جس کا اتنے اوپر مکان ہو؟ یہ حافظ قرآن کو اللہ نے فرمایا حافظ قرآن یہ اتنا بڑا کام تم نے کیا ہے کہ اس دھرتی پر سب سے اچھی کتاب قرآن مجید کو یاد کیا ہے. اس لیے چلو صرف تم نہیں تمہارے ماں باپ کے سر پر بھی تاج رکھا جائے گا اور جنت میں پہنچایا جائے گا.
فرمایا ہے حافظ قرآن کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا دادا اور تمہاری دادی رک جائے، مجھے اس کو بھی منانا ہے، تمہارے خالہ اور خالو کو بھی منانا ہے، تمہارے ماموں اور ممانی کو بھی منانا ہے، تمہارے چچا اور چاچی کو بھی منانا ہے، اس لیے آؤ 10 آدمی کی لسٹ اور تمہیں دیتے ہیں، ان میں سے بھی جن لوگوں نے اچھی نظر سے دیکھا تمہاری مدد کی ہے ان کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں پہنچا دو، جو ترچھی نظروں سے تمہیں دیکھا ہے اسے دھکے دے دو، اس کی ضرورت نہیں، اس لیے 10 کو انتخاب کیا جائے۔ حافظ قرآن کے ساتھ اگر آپ نے اچھا برتاؤ نہیں کیا تو آپ کو کھینچ کے وہ تھوڑے جنت میں پہنچائے گا، اسی کو پہنچائے گا جس نے اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا ہے۔ وہ یا خاندان کی ذمہ داری دیتی 10 آدمی کے لیے، 10 آدمی جو جہنمی اس کو جنت میں پہنچا سکتے۔ فرمایا اسی پر بس نہیں ہوگا، حافظ قرآن کو اتنا منایا جائے گا، فرمایا کہ جس سرزمین پر قرآن کا حفظ کیا جاتا، قرآن کو پڑھا جاتا ہے، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، جسے مدرسہ کہتے ہیں، اس کے گرد گرد میں عذاب نہیں آیا کرتا۔ اللہ جس آبادی میں یہ مدرسہ ہے، اے آبادی کے لوگوں رشک کرو کہ یہ مدرسہ اس سرزمین پر آباد ہے، خدا کی قسم اللہ کا اعلان ہے اس آبادی پر کبھی اللہ کا عذاب آسمان نہیں آ سکتا۔ دیکھیے یہ مدرسہ کیا چیز ہے؟ مدرسہ کا مطلب یہ درس یدرس درسن، عربی کا لفظ پڑھنا، مدرسہ کہتے ہیں پڑھنے کی جگہ کو، جو پڑھنے پڑھانے کی جگہ ہے، یہاں پڑھنے پڑھانے کی جگہ ہے۔ یہ زمین سے جس طرح آپ کو چاند سورج اور ستارے نظر آتے ہیں آسمان پر، آسمان والے فرشتوں کو کائنات اور دھرتی میں سوائے مساجد اور مدارس کے کچھ نہیں نظر آتے ہیں، مساجد اور مدارس ہی نظر آتے ہیں۔ اللہ نے اسے اتنا بڑا مقام دیا کہ نبی اپنا مکان بعد میں تعمیر کرتے ہیں، مسجد نبوی پہلے مسجد نبوی بناتے ہیں اور سلطانہ مدرسہ بناتے ہیں، اس کے بعد اپنا گھر تعمیر کرتے ہیں۔ ہم پہلے گھر تعمیر کرتے ہیں، مدرسے کی تعمیر کے لیے سوچتے بھی نہیں۔ میرے بھائیوں، آپ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیے، یہ بہت بڑی نعمت، بہت بڑی دولت ہے، اتنی بڑی دولت ہے کہ اگر آپ کو یقین آ جائے اس دولت پر، ہر بوڑھا بچہ، ہر مرد عورت، ہر آدمی حفظ قرآن میں لگ جائے گا، آپ جی کو پکڑ لے گا کہ میں آج سے حافظ قرآن بنوں گا۔ اورنگزیب عالمگیر تخت سلطنت پر آنے کے بعد ہی کیا، اورنگزیب کے بیٹے نے جب حفظ مکمل کیا، دادا کو پتا چلا، دادا رونے لگے، وجہ پوچھی گئی تو کہا کہ تمہارا بیٹا حافظ ہوا ہے، تمہارے سر پر تاج رکھا جائے گا، اگر میرا بیٹا حافظ ہوتا جب مجھے خوشی ہوتی۔ اورنگزیب نے اورنگ آباد کی مسجد کے تہخانے میں بیٹھ کر قرآن مجید کو چند مہینوں میں حفظ مکمل کر کے اپنے باپ کو پورا قرآن سکھا دیا۔ وہ کس قدر تڑپ رہی ہوگی، کیسا یقین رہا ہو۔ مدرسے والے تو چیخ چیخ کر کہتے ہیں، لوگوں اگر تم حافظ نہیں بن سکتے، اپنی اولاد کو نہیں بنا سکتے، آؤ ایک پروگرام میرے پاس اور بھی ہے۔ وہ پروگرام یہ ہے کہ غریب اور نادار بچے کی کفالت بھی کر لو، کہہ دو کہ مولانا ایک بچے کو میں حافظ بنانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میری اولاد کو حافظ نہیں بن سکی، میری نسل میں تو کوئی حافظ نہیں بن سکا، 10,000 روپے سالانہ ہم دیں گے، ایک بچے کا خرچ نہیں ہوگا، 10,000 سے زیادہ کیا ہو، 10,000 دیتے ہیں، 3 سے 4 سال میں بچہ حافظ ہو جاتا ہے۔ اگر کمزور بھی اب 4 سال میں بھی حافظ ہو جاتا ہے تو 40,000 میں آپ نے حافظ تیار کر لیا۔ ذرا اندازہ تو کیجئے، 4 سال میں 40,000 آپ نے خرچ کیے، مہینے کا 1,000 بھی نہیں پڑا آپ کو، 1,000 کون سی بڑی چیز ہے؟ اگر آپ نے یقین کر لیا اور حافظ جی کو چپکے سے کہہ دیا محترم صاحب کو کہ حضرت 1,000 روپے مہینہ دیں گے ایک بچے کا خرچ مجھے حافظ بنانا ہے، 40,000 میں جنت مل رہی ہے آپ کو، لیکن کسی کو اس کا شوق نہیں۔ قیامت میں افسوس کریں گے، یا لیتنی کنت ترابا، یا لیتنی فلاں فلاں، اس افسوس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اے لوگوں جاگ جاؤ، جنت کی راہیں خدا نے اتنی آسان کر دی ہیں، لیکن آنکھ بند ہونے سے پہلے تک ہے۔ مر جانے کے بعد ساری دنیا ساتوں
صدقہ کر دو تو تمہارے لیے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا، جنت نہیں مل سکتی۔ لوگ بڑی بڑی کوٹھیاں بنا کر، بڑے بڑے بنگلے بنا کر، بڑی بڑی جائیدادیں خرید کر، بہت سے فلیٹ اور بہت سے پلاٹ خرید کر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ کیا فائدہ؟ کہیں تمہاری اولاد، تمہاری نسل اس کو لے کر عیاشی کرے اور تمہاری قبر میں تم کو عذاب ملے۔ اے لوگوں تمہیں بھی مرنا، تمہاری اولاد کو بھی مر جانا ہے۔ 30 سال تیرے، 30 سال بعد وہ بھی مر جائے گا، اس کی بھی دولت نہیں رہ جائے گی۔ دولتیں دنیا میں نہ چھوڑو، دولتیں اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اپنی آخرت کو بنا لو۔ کیا تمہیں اتنا بھی یقین نہیں کہ تم مرنے کے لیے آئے ہو؟ اگر ہے اور یقین ہے کہ کائنات انسانی کا ہر فرد بشر حتیٰ کہ نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ کو بھی اس دنیا سے جانا پڑا، ہم اور آپ کس کھیت کے مولی اور کس دن کے منتظر ہیں؟ تو ہم اپنے لیے کیوں نہیں کرتے؟ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ حضرت میرے بچے بڑے نیک ہیں، وہ میرے لیے صدقہ کریں گے، فلاں کریں گے۔ میں نے کہا کہ ارے عقل سے بالکل دور ہو، کیا پرے ہو؟ جب تم اپنے لیے اپنی دولت خرچ نہیں کر سکتے ہو تو کیا اولاد کے لیے خرچ کرے گی؟ جو اپنے لیے نہیں خرچ کر سکتا دوسرا اس کے لیے کرے گا۔ میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ اپنی اولاد کو مفلس چھوڑ کر مرو اے لوگو، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو مفلس قیامت کے دن مت رکھو۔ اپنے لیے قیامت میں کچھ مال جمع کر کے اور آخرت کے بینک میں جمع کر کے اس دنیا سے جاؤ، تاکہ تمہاری قبر اندھیری کوٹھی نہ بن سکے، تمہارا قبر روشن اور منور ہو سکے، تمہیں میدان محشر میں نجات مل سکے، پلسرات پر بجلی کی طرح تم گزر سکو، تمہیں جنت کا فیصلہ تمہارے لیے خدا کر سکے۔ اللہ کی مرضیات پر مال کو خرچ کر کے غلط راہوں سے اپنے آپ کو بچا لو، یہ ہے منشا، بڑی سیدھی سادی بات ہے۔ اس لیے آج آپ کے لیے مدرسہ کا کہ جو بچے حافظ قرآن ہوئے آپ کو بھی رشک آ رہا ہوگا، لیکن رشک کرنے سے کام نہیں چلتا، عمل سے کام چلتا۔ شیطان بہکاتا ہے کہ کل ہو جائے گا، پرسوں ہو جائے گا۔ میں آپ سے عرض کروں گا کہ آپ میں سے ایک فرد کو چاہیے کہ ادارے کے ذمہ داران سے مل کر ایک فرد اپنی رقم جمع کرائیے کہ مجھے حافظ قرآن بنانا ہے بچے کو، اور مجھے اس مضبوطی کے ساتھ لگنا ہے۔ اس میں کتنے لوگ ہیں جو ہاتھ اٹھا کر مجھے یقین دہانی کرائیں گے کہ حضرت میں ایک بچے کو حافظ قرآن بناؤں گا؟ ہاتھ اٹھائیے کتنے لوگوں کو بنانا ہے؟ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ یہ 8-10 لوگ ہیں، ان سب کے عہد کو لکھ لیجئے، اور یہ سب لوگ اپنی بچوں کو بنائیں گے، اور جن کے پاس بچے نہیں ہیں وہ ادارے میں خرچ دے کر بنائیں گے، اگر کوئی فرد اس کے بغیر خالی نہ رہے۔ یاد رکھیے قرآن مجید کائنات میں سب سے بہترین اور قیمتی نعمت، اس سے بڑی نعمت، اس سے بڑی دولت، اس سے بڑا تحفہ کوئی نہیں۔ اللہ نے آپ کو عطا کر دیا، اس سے بڑی سعادت کی کیا بات؟ قرآن مجید کی تلاوت کی عادت بنائی۔ قرآن ایک ایک فرد کو روزانہ پڑھنا چاہیے، جو قرآن نہیں پڑھتا وہ محروم القسمت، اللہ کے کلام سے دور ہے۔ اللہ کا کلام کائنات میں موجود ہے اور اسے آپ نہیں پڑھ رہے۔ قرآن سے بغاوت، قرآن سے بیزاری ہے، قرآن کی توہین ہے، قرآن کی حقارت ہے۔ اسی بنیاد پر کہا گیا یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا۔ رسول کہیں گے، شکایت کریں گے، اے میرے پروردگار میری قوم نے اس قرآن کو متروک کر دیا، چھوڑ دیا۔ ظاہر ہے آج ہمیں قرآن کی تلاوت بھی کرنی چاہیے، قرآن کا ترجمہ اور تفسیر بھی پڑھنا چاہیے، سننا چاہیے، اس سے شغف اور تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے۔ اس کا سب سے بڑا مرکز یہ مدرسہ ہے۔ ان مدرسوں کی اگر آپ نے عظمت کی، قدر کی، انشاءاللہ اس سے تیار ہونے والے بچے پوری آبادی کو متاثر کریں۔ ایک جگہ حکومت کی ایک میٹنگ تھی، اس پر میں بھی موجود تھا۔ یہ کہہ رہے تھے کہ مدرسے میں جو تعلیم ہوتی ہے فلاں ہو جائے، فلاں ہو جائے، اور یہ میں نے کہا کہ مدرسے کی تعلیم کی ایک بات اگر آپ سمجھ جائیں
تو آپ مدرسے کے احسان مند ہو جائے۔ میں نے کہا کہ اس پورے ملک کی خواندگی کی شرح میں مدارس نے جو کردار ادا کیا ہے وہ کسی نے ادا نہیں۔ تنہا مدرسے نے اس پورے ملک میں 14% خواندگی کو بڑھائی۔ 14% بچے اس ملک کے مدرسے میں پڑھتے۔ ابتدا میں صحیح وہ حافظ اور عالم نہ بن سکے مگر پڑھا لکھا ضرور ہو جاتا، اپنا نام و دستخط لکھ لیتا، قرآن پڑھ لیتا، اردو پڑھ لیتا۔ وہ حافظ نہیں بنا، عالم نہیں بنا، انٹر نہیں کیا، گریجویشن پاس نہیں کیا، لیکن پڑھنے والا ہو گیا، خواندگی ہو گئی۔ یہ مدرسے کی بہت بڑی قربانی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، تعلیم کو اپنا مشن بنائیے۔ ہمیں کھانے کو نہ ملے، پینے کو نہ ملے، کپڑا اچھا نہ ہو، مکان اچھا نہ ہو، اپنی اولاد کو تعلیم یافتہ بنائیے۔ اولاد سے مراد آپ کے محلے کا ہر بچہ آپ کی اولاد کے درجے میں ہے۔ پورے محلے کا کوئی بچہ بغیر پڑھا لکھا نہ رہے، آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر تعلیم کے وقت میں ایک بچہ کھیل رہا ہے، آپ کہیے ان کے والدین کو جا کر، آپ کا بچہ اس وقت کھیلنا کیا مدرسے اور اسکول میں نہیں پڑھتا؟ اگر ہر فرد نے یہ ذمہ داری لے لی کہ پڑھائی کے وقت میں کوئی بچہ کھیلتا ہوا میری آبادی میں نہیں ملنا چاہیے، تو یقین مانیے ایک بڑی تبدیلی آئے گی نہیں آئے گی؟ آپ لڑائی مت کیجیے، اس کے ماں باپ کو بیٹھ کر سمجھائیے، ایک ایک بچے کو پڑھنے والا بنائیے، اس کی آپ کوشش کیجیے۔ امارت شریعہ بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ میں آپ کو معلوم ہے کہ تعلیم کے مشن کو عام کرنے کے لیے بڑی قوت کے ساتھ دورے کر رہی ہے اور اس مہم پر چل رہی۔ ابھی 8 مارچ کو کٹیہار میں ایک اسکول قائم کیا گیا، پھر ابھی 21 مارچ کو کٹک میں ایک اسکول قائم ہونا ہے، 23 مارچ کو رانچی میں ایک اسکول قائم ہونا ہے، 25 مارچ کو پورنیہ میں ایک اسکول قائم ہونا جو تیار ہو۔ آپ حضرات کے یہاں آج بھی ایک اسکول کی جگہ مدھوبنی میں دیکھی گئی، ایک ہاسپٹل کی جگہ دیکھی گئی، اور بھی مختلف چیزوں کے لیے یہ پروگرام بھی جلد تیار ہو۔ ظاہر ہے تعلیم کو عام کرنے میں آپ حضرات امارت شریعہ کا تعاون کیجیے، اور سارے اہل ثروت سے عرض کروں گا میں، اور سارے اہل خیر اور مخیرین کو میں یہ راستہ بتاؤں گا، آپ حضرات اپنے اپنے اسکول بنائیے، فیکٹریاں مت بنائیے، اسکول بنائیے، کارخانے نہ بنائیے، اگر ہو سکے تو آپ کالج بنائیے۔ اسلامی ماحول کے ساتھ آپ کا اسکولوں کا قیام اور اپنے کالجز بنانا، آج میڈیکل کالج کی اس ملک کے مسلمانوں کو کتنی ضرورت ہے؟ کیا میڈیکل کالج گرلز کے لیے، بچیوں کے لیے ہیں؟ کہاں پڑھیں گی آپ کی بچیاں؟ کیسے وہ باحجاب اور باپردہ رہ کر اپنی عفت و ناموس کی حفاظت کرتے ہوئے پڑھ سکیں گی؟ کیا انتظام کیا آپ نے؟ حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، آپ کو اپنی نسلوں کی تعلیم کے لیے انتظام کرنا ہوگا۔ تعلیم کا مسئلہ تو اتنا آسان ہے، یہ خود تجارت بھی ہے مستقل، ظاہر ہے بزنس بھی ہے، فائدہ بھی ہے، ادھر نہ کر کے یہی کر لیجئے، تعلیم بھی عام ہوگی آبادی میں اور آپ کا کام بھی ہوگا۔ اس لیے آپ اپنے مزاج کو، مذاق کو، ذہن کو، فکر کو بدلیے اور ہر کام تعلیم کی طرف ذرا لگیے، تاکہ آپ کی خواندگی کا معیار کچھ اوپر جا سکے، اور آپ اس ملک میں IAS اور IPS دیکھنا تو چاہتے ہیں، مگر آپ کے بچے 1000 میں سے بھی چند نہیں پہنچ پاتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ کہاں سے IAS اور IPS کریں؟ اس لیے آپ اپنی تعلیم کی شرح کو بڑھانے کے لیے مدارس کی شکل سے، مکاتب کی شکل سے، اسکولوں کی شکل سے، کالجوں کی راہوں سے آپ ان چیزوں کو منظم طریقے پر سوچ کر، سمجھ کر، اپنی جان کو لگا کر، اپنے مال کو لگا کر، اپنی قوت فکر کو لگا کر، جن کے پاس جو وسائل ہیں اس کو استعمال کر کے ان راہوں میں بڑھیے، اور تعلیم کے مشن کو عام کرنے کے لیے جس طرح ہمارے اور آپ کے آقا و مولا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا، انما بعثت معلما، میں علم کو عام کرنے والا بنا کر اس دنیا میں بھیجا گیا ہوں۔
آپ بھی اسی نبی کی اتباع کرنے والے، اسی کو اپنا نمونہ اور آئیڈیل ماننے والے ہیں، تو آپ کی بھی ذمہ داری ہے آپ اسی آئیڈیل کی اتباع کرتے ہوئے، آپ کو اس نمونے کو سامنے رکھتے ہوئے یہ عزم مصمم کر کے اٹھنا چاہیے کہ ہم تعلیم کے مشن کو لے کر کھڑے ہوں گے اور اپنی پوری زندگی اس میں لگا دیں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ نے یہ عزم کیا، ایک ایک فرد نے عزم کیا، انشاءاللہ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں جب کھڑے ہوں گے اللہ کی نصرت ہوگی، غیبی مدد ہوگی اور کام ہوتے چلے جائیں گے۔ ایک انار کے درخت کے نیچے دارالعلوم شروع ہوا، چھپر بھی نہیں ہے، کوئی چھت بھی نہیں ہے، لیکن اتنا بڑا فیض ہو گیا اس لیے کہ اخلاص کا۔ آپ کے پاس کچھ نہ ہو، ہمت کر کے کھڑے ہو جائیے، عزم کر لیجئے، اللہ راہیں کھولتا ہے، اللہ اسباب پیدا کرتا ہے۔ وہ تو موسیٰ کی قوم کو جب سمندر میں راستہ دے سکتا ہے، وہ صحابہ کو جنگلوں میں راہیں بنا سکتا ہے، تو ظاہر ہے اس کے لیے کون سا مشکل ہے۔ آپ محنت کریں گے، کوئی محنت رائے گاہ نہیں جاتی، مگر محنت کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں دیتی، مانیے سب سن کر چلا جائے گا اور سو جائے گا۔ انتظار رہے گا کہ ہمارے شریعہ نے کیا کیا، انتظار رہے گا کہ جمعیت علماء نے کیا کیا، انتظار رہے گا کہ جماعت اسلامی نے کیا کیا، انتظار رہے گا کہ فلاں شخصیت نے کیا کیا اور فلاں نے کیا کیا۔ الا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص اس امت کا نگراں ہے، اس کے رعایا کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا تم نے کیا کیا، تمہاری نہیں چلتی، ارے تیرا بیٹا، تیری بیٹی، تیری بیوی تو تجھے مانتی ہے، کیا اس کی نماز درست کر لی، اس کی تربیت مکمل ہو گئی، فارغ ہو گئے نہیں ہوئے، تو آپ سے نکما کون ہو سکتا ہے؟ اگر آپ کی چلتی خاندان میں تو خاندان کے چچا بھتیجا خالو ماموں کے 50 افراد کی آپ نے اصلاح کر لی، ان کی تعلیم دیکھ لی، ان کا عمل دیکھ لیا، ان کی شادی بیاہ دیکھ لی، ان کا رسم و رواج کنٹرول کر لیا، نہیں کیا تو آپ مسئول ہوں گے، قیامت میں پوچھا جائے گا اور آپ گرفتار ہوں گے معصیت میں اور گرفتار عذاب ہو جائے گا۔ آپ اگر وارڈ ممبر ہیں، کونسلر ہیں، مکھیا ہیں، سرپنچ ہیں، آپ ایم ایل اے اور ایم پی ہیں، آپ جس ذمہ داری پر میرا کہنا حدیث کا لفظ بڑا اہم ہے، جو آپ کے رعایا اور ماتحت کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے، کتنے لوگ آپ کے ماتحت ہیں اسی کے بارے میں، جو آپ کے ماتحت نہیں آپ سے نہیں پوچھا جائے۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، ہر شخص ذمہ دار ہے، اپنی ذمہ داری کو محسوس کرے، یہ کرے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، مجھے کرنا، اور میں کیا دوسرے سے کرا سکتا ہوں، وہ بھی کرانا۔ کیجئے، کرائیے، ایک نظام بنا لیجیے۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ اس امت کے فرد کی حیثیت سے ہم اور آپ سب کو قبول کرے اور اللہ اپنی مرضیات پر ہم سب کو چلاتا رہے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔